نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرام قدر حاضرین، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سید الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن کریم کی شکل میں اپنا کلام بھی عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں پر محنت کی، ان انسانوں پر محنت کی جو خدا سے ناواقف تھے۔ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انسانیت کو جانتے تک نہیں تھے، ظلم، جبر، تکلیف، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا، جہالت کی انتہا، یہ اس قوم کے اندر عمومی طور پر پائی جاتی۔ آپ علیہ السلام کی محنت اور آپ علیہ السلام کی کوششیں وہ مؤثر تھی، وہ کامیاب رہی، اور مختصر عرصے میں ایک ایسی جماعت
آپ علیہ السلام نے تیار کی، جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر۔ ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے عقائد کو پاک کیا، ان کی فکر کو پاک کیا، ان کے خیالات کو پاک کیا، ان کے جذبات کو نیا رخ دیا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی بہادری، ان کی دانائی، اس کو آپ علیہ السلام نے اسلام کے لیے اور خدا کے احکام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک انسان کوشش کرے تو کوشش سے، محنت سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مقام اس کو مل سکتا ہے۔ ایک فاسق فاجر انسان ہے، محنت کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ایک جاہل انسان ہے، تعلیم کی کوشش کر لے، استاذ کے سامنے بیٹھے تو وہ جاہل سے تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ ایک اناڑی، وہ ایک فن کا ماہر بن جاتا ہے، کوشش سے، محنت سے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے۔ ایک انسان شرابی ہے، بدکار ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک ہو، وہ اچھے انسان کو پسند کرتا ہے۔ ایک شرابی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد شرابی بنے۔ ایک بدکار انسان اپنی اولاد کو اپنی طرح نہیں چاہتا۔ انسان فطرتاً نیکی کو پسند کرتا ہے، اچھائی کو پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے کافروں کے معاشرے میں اچھے انسان پائے جاتے، ظالم معاشرے میں عادل لوگ موجود ہوتے، ہر طبقے میں اچھے لوگ موجود ہوتے۔ یہ انسان کی کوشش ہے، اور نیک بننے کے لیے جب انسان کوشش شروع کرتا ہے تو شیطان اس کو پہلی قدم پر مایوسی کا شکار کرتا ہے۔ اتنی ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزار دی، بدکاریاں کر لی، قوت ختم ہو گئی، ضعف آ گیا، صحت ختم ہو گئی، بیماری آ گئی، اب نیک بن رہے، کیسے بنو؟ اللہ تعالیٰ نے آسان نسخہ بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ ایک انسان نیک بننا چاہتا ہے تو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پھر اس کے دل نے اس کو ملامت کیا، پشیمان ہوا اور توبے کا ارادہ کر لیا کہ توبہ کرتا ہوں، بس کرتا ہوں۔ اس زمانے کے پادری کے پاس گیا، عالم کے پاس، اس کو بتایا میں نے 99 قتل کیے ہیں، انسانوں کو مارا ہے، میرے توبے کا کوئی راستہ ہے کھلا کہ اللہ تعالیٰ میرے توبے کو قبول کر لے اور میں باقی زندگی صحیح گزاروں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، 99 قتل کوئی معمولی چیز تھوڑی، ایک انسان نہیں 99 انسانوں کو تم نے مارا۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، 99 نہیں تو 100 پورے کر دیا، ویسے بھی بچنا نہیں۔ پھر پشیمان ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو 100 قتل میں نے کر دیا۔ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا، اس سے بڑا عالم، پوچھا توبے کا کوئی راستہ ہے؟ کہا توبے کا راستہ ہے، موجود۔ کیا راستہ ہے؟ کہا توبہ کر لو کہ آئندہ قتل نہیں کروں گا، آئندہ قتل نہیں کروں گا، اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، اور جس بستی میں تم نے زندگی گزاری ہے یہ گنہگاروں کی ہے، یہاں سے ہجرت کر لو، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں زندگی گزارو، اللہ تمہارے توبے کو قبول کر دے۔ اس نے کہا یہ تو آسان نسخہ ہے۔ اب اس نے سفر شروع کر دیا۔ جب کچھ راستہ اس نے طے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر دی، موت دے دی اس کو۔ جب موت آئی اس کی تو عذاب والے فرشتے بھی آئے اور رحمت والے فرشتے بھی آئے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا اس کی روح ہم قبض کریں گے اور سجین میں لے جائیں گے، کیونکہ اس نے 100 قتل کیے۔ اور رحمت والے فرشتے نے کہا اس کی روح ہم علیین میں لے جائیں گے، کیونکہ یہ پشیمان ہوا ہے اور توبے کے ارادے سے نکلا ہے اور بستی نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں کا اختلاف ہوا۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے،
سارا نظام اللہ ہی چلاتا ہے، اللہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالی رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی، یہ میں اور آپ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصلہ ناپ لو، دونوں بستیوں، جس بستی سے سفر شروع کیا ہے اگر اس کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے رہتے، کیونکہ گنہگاروں کے قریب، اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے اگر اس طرف قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ اب زمین کو ناپا فرشتوں نے، تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ نے اس حصے کو حکم دیا اپنے آپ کو سمیٹ لو، سکڑ لو، وہ زمین کم ہو۔ تو جب ناپا تو اس بستی کے قریب تھا جس کی طرف وہ سفر کر رہا، رحمت کے فرشتے ان کو لے گئے۔ اب صرف اس نے ارادہ کیا ہے، وہ جا رہا ہے، اب پہنچا نہیں ہے، نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھے لوگوں میں بیٹھے گا تو اچھے لوگوں کے ساتھ اس پر اچھائی کے اثرات آئیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اور لوہار کی بٹی کے ساتھ دی۔ کہ اچھا ساتھی اور اچھے لوگوں کی صحبت وہ مشک کی دکان کی طرح، جب آپ مشک کی دکان میں جائیں گے، خوشبو کی دکان میں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، آپ عطر خریدے یا نہ خریدے، مشک لگائے یا نہ لگائے، لیکن اس کی خوشبو تو آپ محسوس ضرور کریں۔ اور برے ساتھی کی مثال لوہار کے بٹی کے ساتھ دی ہے، جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو یا تو اس بٹی سے کوئی چنگاری یا کوئی ذرہ آپ کے جسم کو جلا دے گا یا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر یہ دونوں محفوظ رہے تو اس بٹی کی وہ بدبو وہ تو آپ محسوس کر ہی لیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا یہ خدا کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا۔ کہف کا معنی ہے غار کے۔ ان نوجوانوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے دین اور عقیدے کے خلاف بغاوت کی اور حق مذہب کو انہوں نے قبول کیا جو اس زمانے میں عیسائیت تھا۔ بادشاہ مشرک اور کافر تھا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض
اللہ نے ایک نقشہ بیان کیا ہے زبردست. بادشاہ کافر ہے، مشرک ہے، وزیر قوم ایک عقیدے والے ہیں، اور چند نوجوان اٹھے، بغاوت کی اور کہا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، رب السماوات والارض. اب بادشاہ نے ان کو چند دن کی مہلت دی کہ یا تو واپس پرانے دین کو قبول کرو اور یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، بادشاہ کی سلطنت سے نکلنے کی کوشش کی اور نکلے. جب وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہم سفر بن گیا. وہ چند نوجوان تھے اور ایک ان کے ساتھ کتا تھا. جب وہ نکلے ایک پہاڑ ان کو دکھائی دیا، اس پہاڑ پہ پہنچے. اس پہاڑ میں ان کو ایک غار نظر آیا، اس غار میں داخل ہو گئے اور مشورہ کیا کہ یہاں پر آرام کر لیں گے اور حکومتی عمال سے اور پولیس سے اپنے آپ کو چھپا لیں گے اور ایک آدھے دن کے بعد آگے پھر سفر شروع کریں گے. اب جب وہ سو گئے تو وہ کتا وہ اس غار کے منہ میں بیٹھ گیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور غار کے منہ میں، غار کے دہلیز پہ اس نے اپنے پاؤں کو بچھا دیا، گویا کہ وہ چوکیداری کر رہا ہے. جب وہ سو گئے تو سو گئے. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کم لبستم، کتنا آرام کیا؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کسی نے کہا ایک دن اور کسی نے کہا آدھا دن. اتنا آرام کیا. اللہ نے فرمایا پھر جو ہے آپس میں کہا خدا ہی خوب جانتا ہے کہ ہم نے کتنا آرام کیا، کتنا آرام کیا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے 309 سال تک آرام کیا. کتنا؟ 309 سال تک انہوں نے آرام کیا. اللہ نے ان کو ایسی نیند دی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، مرے نہیں، مرے نہیں. قرآن نے کہا، کسی نے کہا ثلاثۃ ورابعہم کلبہم، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کسی نے کہا کہ وہ 5 تھے، وسادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. کسی نے کہا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ کتنے تھے، لیکن جتنے بھی تھے، جتنے اقوال ہیں، سب میں ان کے کتے کا ذکر آ رہا ہے، کتے کا ذکر آ رہا ہے. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ وہ روزانہ ان کے اڑخوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے تاکہ زمین ان کو کھا نہ لے، اپنی خوراک نہ بنا لے. اور جب فرشتے ان اصحاب کہف کے کروٹوں کو بدلتے رہتے، ان کے پہلو کو، تو ساتھ ساتھ ان کے کتے کے پہلو کو بھی بدلتے رہتے تھے.
کیوں؟ کیونکہ وہ کتا ان کا ساتھی تھا. ان کا کیا تھا؟ ساتھی تھا. 309 سال کے بعد وہ اٹھے، بازار میں آدمی بھیجا، اور پھر ان کا راز آشکارا ہوا کہ اوہو یہ تو کسی زمانے میں روپوش ہو گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. اب وقت بدل چکا، صدیاں بیت گئی، اور جو بادشاہ آیا مسلمان تھا، وہ بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ اور عوام سب جو ہے وہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اس پہاڑ کی طرف، تاکہ اصحاب کہف کا استقبال کرے اور ان کی زیارت کرے. وہ جو ساتھی تھا اس نے کہا پہلے میں جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو خبر کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر جائے کہ بادشاہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جب وہ غار میں داخل ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت دے دی. کیا دے دی؟ موت دے دی. اب وہ ایک راز بن گیا. قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. ایک تو نوجوانوں کی قربانی کو بیان کیا کہ ہمیشہ تبدیلی نوجوان لاتے ہیں، فرسودہ روایات کو نوجوان ختم کرتے ہیں، اور دین حق کے لیے جذبات وہ نوجوان استعمال کرتے ہیں. اپنی طاقت اور قوت کو خدا کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ نوجوان جب وہ حق کے لیے قربانی دیتے ہیں تو سامنے پھر دیکھتے نہیں کہ طاقت کتنی بڑی ہے، وہ وڈیرا ہے یا وہ خان ہے یا وہ جماعت اور جتھا ہے یا وہ بادشاہ اور لشکر ہے. کیونکہ جب خدا پر ایمان لانے کا عقیدہ ان کے دل میں راسخ ہو گیا اور ان کے رگ و پے میں خدا کی محبت وہ راسخ ہو گئی، اب وہ ڈرنے والا نہیں ہے. وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، قرآن میں اللہ نے پوری سورت ان کے نام سے بھیج دی، ان کے غار کے نام سے بھیج دی، ان کے کتے کو ذکر کیا کیونکہ انہوں نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ کتے نے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا، اور اس کا اتنا بڑا انعام ملا اس کو، اتنا بڑا انعام دنیا کے اندر کہ فرشتے اللہ بھیج رہا ہے اور فرشتے ان کو کروٹ دے رہے ہیں. حالانکہ کتا کیا ہے؟ ناپاک. اور اگر کتا کسی چیز میں منہ لگا لے، جھوٹا کر لے، تو 7 دفعہ آپ اس کو پانی سے دھوئیں گے، اور 8ویں دفعہ آپ اس کو ریت یا خاک مٹی سے آپ دھوئیں گے. اتنا سخت اس کا جراثیم ہے. لیکن جب وہ کتا اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، اب فرشتے کروٹ دے رہے ہیں. یہ تو دنیا میں انعام ہے. اور دوسرا انعام، اللہ نے اس کتے کا ذکر اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر اس کو اتار دیا، اس کا ذکر کر کے. اور قیامت تک کے لیے 14 صدیاں گزر گئی اور کتنے سال گزریں گے، قیامت تک جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا. جب کوئی تلاوت کرتا ہے وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، اس کے کتے کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جب ان کے ذکر پہ اس شخص کو ثواب ملتا ہے تو اس کتے کا لفظ بول کر بھی اس کو نیکیاں مل رہی ہے. ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے. یہ تو دنیا کا مقام ہے. آخرت میں کیا ملے گا؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ کتا اللہ اس کو انسان کی شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا. اس میں جنت میں داخل کرے گا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ عالم جس کا نام بلعم باورا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا دی اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا. وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا تھا. لیکن جب وہ دنیا کی طرف مائل ہوا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
90 پارے سورہ اعراف میں فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ علماء مفسرین نے وہاں لکھا ہے کہ بلعم باعورے کو اللہ قیامت میں اصحاب کہف کے کتے کی شکل دے کر جہنم میں ڈالے گا، اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعم باعورہ کی شکل دے کر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں، تو جس نے میرے اور آپ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا ہو، جس کو ابو بکر کہتے ہیں، عمر اور عثمان کہتے ہیں، علی اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، عائشہ اور حفصہ کہتے ہیں، خدیجہ اور زینب کہتے ہیں، ابو سفیان اور امیر معاویہ کہتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائے ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے آپ دنیا کا ہر عہدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہر کمال حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عبادت سے، اپنے علم سے، اپنی قربانی سے آپ صحابی کا مقام نہیں پا سکتے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم امام صاحب، جن لوگوں نے مسجد کے لیے رقم لکھوائی تھی ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رقم جمع کروائے۔ تمام محلے والوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ تو مسجد بن رہی ہے، اب سب حضرات کو معلوم ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے اہل محلہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے تعاون میں جو ہے حصہ ڈالیں۔ تو جن لوگوں نے تعاون کا اعلان کیا تھا وہ سب بھی اپنا حصہ جمع کریں، اور جنہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو میری اور آپ سب کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے اور ہم اس میں اپنے بس سے بڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور پھر جامع مسجد ہے، ہزاروں لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ہر شخص سے اپیل ہے کہ وہ اس میں بھرپور حصہ لے۔ اللہ